والیوم نمبر 28، حدیث نمبر 676۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منت انسان کو کوئی چیز نہیں دیتی جو اللہ نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو، بلکہ وہ تقدیر دیتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ حدیث نمبر 677۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے ابو سلمہ ان کے پہلے شوہر کے لڑکے کے بارے میں ثواب ملے گا اگر میں ان پر خرچ کروں؟ میں انہیں اس غربت اور تنگ دستی میں نہیں دیکھ سکتی ہوں، وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں ہر اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرچ کرو گی۔ حدیث نمبر 678۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک مرتبہ مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ اس حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کر سنائی اور اس آیت کا مطلب بھی سمجھایا۔ پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں وہاں سے تھوڑی دور چلا اور بھوک کے مارے منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زمین سے اٹھایا۔ آپ پہچان گئے کہ بھوک کے مارے میری یہ حالت ہو رہی ہے، لہٰذا مجھے آپ اپنے گھر لے گئے۔ پھر دودھ کا پیالہ پینے کے لیے عنایت فرمایا۔ میں نے اس میں سے کچھ پیا۔ آپ نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا، اور ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھوک دور کرنے کے لیے ایسے شخص کو بھیج دیا جو آپ سے زیادہ اس بات کے لائق تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے جو آیت آپ سے پڑھنے کی فرمائش کی تھی وہ مجھے آپ سے بہتر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر میں سمجھ لیتا تو اتنی خوشی میرے سرخ ہونٹوں کے ملنے سے نہ ہوتی جتنی تمہیں کھانا کھلانے سے ہوتی۔ حدیث نمبر 679۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ابھی نابالغ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پلیٹ کے چاروں طرف گھومتا۔ مجھے اس طرح دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برخوردار، بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد میرے کھانے کا یہی طریقہ رہا۔ حدیث نمبر 680۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ پیالے میں چاروں طرف کدو کے قتلے تراش کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی دن سے کدو مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ ایمان کی یہی نشانی ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں اسے مسلمان بھی پسند کریں۔ حدیث نمبر 681۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہو پاتا پاکی حاصل کرنے میں، جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں داہنی طرف سے شروع کرتے تھے۔ حدیث نمبر 682۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ہمیں کھجور اور پانی کافی زیادہ ملنے لگا تھا، کیونکہ
پہلے تو کئی کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا۔ حدیث نمبر 683۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک کبھی چپاتی اور بھنی ہوئی بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ چپاتی رکھی گئی تو اسے دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی چپاتی زندگی بھر کبھی نہیں کھائی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 684۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پلیٹ میں کھانا کھایا ہو، یا آپ کے لیے چپاتی کا اہتمام کیا گیا ہو، یا اونچے دسترخوان پر بیٹھ کر کبھی کھانا کھایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر ہی بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 685۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اکٹھے کھانا کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 686۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کی عادت تھی جب تک وہ کسی مسکین کو بلا کر ساتھ نہ کھلاتے تب تک خود بھی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن ان کا ایک خادم ایک شخص کو لے کر آیا اور اس نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا تو اس نے بہت زیادہ کھایا۔ تب انہوں نے اپنے خادم سے کہا، آئندہ اسے میرے پاس نہ لانا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مومن تو 1 آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو دنیا کی حرص نہیں ہوتی، اس کے لیے تو تھوڑا کھانا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن کافر لالچی ہوتا ہے اور دنیا کی دھن دولت جمع کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 687۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے اپنے پاس موجود ایک شخص سے فرمایا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یا اکڑوں بیٹھ کر یا دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 688۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اگر دل چاہتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ حدیث نمبر 689۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدہ دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ ان سے پھر پوچھا گیا، کیا تم جو کے آٹے کو چھانتے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ حدیث نمبر 690۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام میں کھجوریں تقسیم کی تو ہر ایک کو 7 کھجوریں دی، چنانچہ مجھے بھی 7 کھجوریں عنایت فرمائیں۔ ان میں ایک سخت بھی تھی کیونکہ اس وقت مسلمانوں پر تنگی تھی۔ حدیث نمبر 691۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزر ہوا جس کے پاس بھنی ہوئی بکری تھی۔ انہوں نے مجھے بھی کھانے کو دعوت دی، مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن کبھی جو کی بھی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ حدیث نمبر 692۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جب سے رسول اللہ مدینہ تشریف لائے، آپ کے گھر والوں نے 3 دن تک لگاتار کبھی گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔
حدیث نمبر 693۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جب کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی اور اس کی وجہ سے عورتیں جمع ہو جاتی اور پھر وہ چلی جاتی، صرف گھر کے لوگ اور خاص عورتیں رہ جاتی، تو آپ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی، جو کہ دودھ اور شہد اور جو کے دلیے سے بنایا جاتا ہے، اور سرید بنایا جاتا تھا جو کہ گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، اسے کھاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تلبینہ دل کے مریض کو سکون دیتا ہے اور اس کے غم کو دور کرتا ہے۔ حدیث نمبر 694۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں تو بہت سے فضیلت والے ہوئے، لیکن عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کے سوا کوئی فضیلت والی نہیں ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں میں ایسی ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ حدیث نمبر 695۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں، ریشم اور دیباج نہ پہنو، سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو، اور نہ ہی ان سے بنی ہوئی پلیٹ میں کھانا کھاؤ، کیونکہ یہ سامان کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہوں گے۔ حدیث نمبر 696۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 697۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انصار میں ایک شخص ابو شعیب تھے، ان کا ایک غلام قصاب تھا۔ انہوں نے اسے کہا، میرے لیے کھانا تیار کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 آدمیوں کے ساتھ دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 آدمیوں کی دعوت دی، لیکن ایک اور شخص بھی ان کے ساتھ چلا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو شعیب، تم نے 5 آدمیوں کی دعوت دی تھی، لیکن یہ 6واں شخص بھی چلا آیا ہے، لہٰذا تمہیں اختیار ہے کہ اسے اجازت دو یا واپس کر دو۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اسے بھی اجازت دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 698۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھجوریں ککڑی کے ساتھ کھا رہے تھے، یعنی کہ کھجور گرم اور ککڑی ٹھنڈی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا توڑ ہیں اور ملانے کی صورت میں درمیانے درجے کی ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 699۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صبح کے وقت 7 عجبہ کھجوریں یعنی کہ 7 عدد کھجوریں کھا لے تو اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 700۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرو زمران میں تھے، ہم پیلو توڑ رہے تھے، آپ نے فرمایا، جو خوب کالا ہو وہ توڑو، کیونکہ وہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔